بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس دنیا میں خوفناک چیز کیا ہے؟ خوفناک چیزیں تو ویسے بہت سی ہوں گی، لیکن آج جس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے اسے کہتے ہیں موت۔ موت کیا ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ ہم اس سے کس طرح سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ ایسے موت سے بچ نہیں سکتے۔ یہ جو میں آزادی کی بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو خوف ہے اس سے ہم کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنوں کو بچانا چاہتے ہیں تو کیا بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے گا، کوئی مر جائے گا، تو ہمارے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر اس پریشانی کے عالم میں ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو موت کا مکمل موضوع لے کے آج میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ آج موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ہم یہ گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے اندر یہ جو بڑھنے والا خوف ہے یہ ختم ہو سکے۔ تو آپ نے ہمارے اس سیشن کو ضرور دیکھنا ہے۔ موت کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی اہم انفارمیشن ہے تو وہ آپ نے کمنٹ میں کرنا ہے، اور ہم اپنے اس سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور اسی آیت کے اختتام پہ آپ کہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں وہ تمام چیزیں جو سانس لے رہی ہیں، جو پھل پھول سکتی ہیں، جو زندگی میں گرو کر سکتی ہیں، انہیں ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک نہ ایک دن یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ان کی ختم ہو جائے گی، وہ جو بہار ان کے اوپر آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب یہ بات ہمیں قرآن بتا دیتا ہے، اور اگر ہم اس دنیا کی تحقیق کریں تو پھر بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں امیر سے امیر بندہ یا غریب سے غریب، ایک حاکم تھا یا محکوم تھا یا کوئی جانور تھا، پودا تھا، سب جو ہیں جن پر بہار آئی ان پہ خزاں ضرور آئی، ایک نہ ایک دن وہ اس دنیا سے ضرور گئے۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ 2 سال زیادہ زندہ رہ لیا، 3 سال زندہ رہ لیا، لیکن موت نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا۔ اگر یہ بات ہمیں حفظ ہو جائے اور اندر تک چلی جائے کہ کبھی بھی موت سے ہم نہیں بچ سکتے، تو بہت حد تک اس کا خوف جا سکتا ہے، لیکن اس طرح ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کے اوپر ہمیں موت آ جانی ہے، خواہ ہم جوان ہوں تب، بوڑھے ہو جائیں تب، یا ہم بچے ہوں، ہم کوئی زندگی کی رونقوں کو انجوائے کر رہے ہیں تب، یا پھر ہم تنزلی کا شکار ہیں تب۔ موت کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ اس چیز کی پرواہ کرتا ہے کہ کون کس حال میں، جس کے لیے مقرر وقت ہے اس پر اس نے مرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موت ہے کیا؟ موت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں جب خزاں آتا ہے سردیوں میں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پتا ہے، اس کے اوپر بہار تھی، وہ اس کا کلر چینج ہوا، اور یوں وہ اپنے جو درخت ہے اس سے الگ ہوا، جب الگ ہوا تو دوبارہ وہ مٹی بن گیا۔ تو یہی موت ہے۔ اگر آپ انسان کو بھی دیکھیں تو انسان پہلے کیا تھا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک زندگی دیتا ہے، اس دنیا کی رونقیں دیتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ بچپن سے وہ جوان ہوتا ہے، پھر جوانی بھی اس کی چلی جاتی ہے، پھر وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اور پھر بڑھاپے سے تو اس نے ایک نہ ایک دن اگلے جہاں یا اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اسلام کے اندر دنیاوی زندگی کا ختم ہو جانا، جس میں یہ ہمیں بتایا گیا اور سکھایا گیا کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک روح رکھی ہے، اور جس دن اس روح کو نکال دیا جائے گا، ایک مکان سے دوسرے مکان میں اس کو شفٹ کر دیا جائے گا، تو انسان کی موت ہو جائے گی۔ موت کے بارے میں اسٹیو جابز جو کہ ایک بہت فیمس جو ہے شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موت شاید زندگی کی سب سے بہترین ایجاد ہے۔ اب سنیے گا، ان الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ موت شاید زندگی کی سب سے بہترین ایجاد ہے، کیونکہ یہ زندگی میں تبدیلی کی وجہ بنتی ہے، یہ پرانے کا خاتمہ کر کے نئے کے لیے جگہ بناتی ہے۔ اسٹیو جابز سرطان کی بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، اور بڑی کوشش کی تھی، چونکہ بہت امیر تھے، بڑی کوشش کی کہ موت سے بچ جائے،
لیکن آخر کار وہ یہ دعا کرتے تھے کہ کاش مجھے موت آ جائے، لیکن موت ایک مقرر وقت پر ہی انہیں آئی، انہیں جو تکلیف ملنی تھی وہ ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ اگر میں ان کے الفاظ کو کوٹ کروں، میں نے پہلے قرآن کو سامنے رکھا، ایک ایسا بندہ ہے جو غیر مسلم ہے، اس کے کوٹ کو سامنے رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہ موت، وہ لفظ تھا نا موت کیوں آتی ہے، چونکہ موت بہت ضروری ہے۔ اگر یہ موت والا پہلو نہ ہوتا، ایک تو یہ ہے کہ جو آنے والے ہیں ان کے لیے جگہ کو نہیں بچنی تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے اس دنیا میں، یعنی بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اتنے لاغر ہو جائیں گے، اتنے لاغر ہو جائیں گے کہ آپ کا جسم ہلنے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ دعائیں کریں گے کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے، یا اللہ مجھے موت آ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ موت نہ رکھی جاتی تو پھر کتنی بری ہماری حالت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے انسان کا، اور شاید یہ اسی وجہ سے بہت ضروری تھا۔ جس طرح اسٹیو جابس بھی کہتے ہیں کہ یہ زندگی کی سب سے بہترین ایجاد ہے۔ اب یقیناً اس نے سوچا، اس نے دیکھا، اس نے تکلیف برداشت کی، 54 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی تھی، لیکن اس سال میں ہی چونکہ وہ بیمار بہت زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے اس کو ڈسکور کر لیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے چونکہ یہ تبدیلی کا سبب بنتی ہے، ورنہ آپ کہاں ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی بوڑھے شخص کے پاس بیٹھیں، اور یا کسی بیمار شخص کے پاس بیٹھیں، یا ایسے بندے کے سامنے بیٹھیں جو اس دنیا سے تنگ ہے، تو وہ موت کی اہمیت کو آپ کو بتائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو یہ دنیا کی رونقیں انجوائے کر رہا ہے، جسے بہت کچھ ملا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ جیے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ اور وہ بندہ جس کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا، وہ خواہش کرتا ہے۔ ہمیں خواہش بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ موت جو انسان خود اپنے اوپر طاری کرتا ہے، جس کو خودکشی کہتے ہیں، اس کو حرام قرار دیا گیا، اسی وجہ سے حرام قرار دیا گیا تاکہ لوگ کم از کم یہ جو ان کو ٹینیور ملا ہے اس میں جئیں۔ چونکہ اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک اور جگہ، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ ایک آزمائش انسان کی ہو رہی ہے، یہ جو زندگی ملی ہے، اور مسلمان ہوتے ہوئے یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہماری ابدی زندگی یہ نہیں ہے، ابدی زندگی موت کے بعد ہوگی، اور وہی اصل زندگی ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں طبعی موت کی، تو کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ انسان کے جسم کا کوئی ایک اعضاء، کوئی ایک حصہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہماری موت ہو جاتی ہے۔ مثلا سانس لے رہے ہیں اور سانس اچانک سے رک گیا، آپ کی موت ہوگی۔ پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، آپ کی موت ہوگی۔ دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، آپ کی موت ہوگی۔ آپ کوشش ضرور کرتے ہیں، اور کوشش کرنی بھی چاہیے، ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں، ہو سکتا ہے تکلیف کم ہو، کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اچانک ایکسیڈنٹ میں موت آ جاتی ہے، لیکن یہ آتی ضرور ہے، اور یہی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ موت کے بعد آدھے گھنٹے تک ہمارا دل زندہ رہ سکتا ہے۔ 2 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے جو اعضاء ہیں، پٹھے جو ہیں، یہ سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان سے جان چھڑاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کو میں قبر کے اندر مٹی کے نیچے دفن کر دوں، کیوں؟ چونکہ اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے ناظرین جو ہمیں سمجھنی ہے، اتنی تلخ ہے کہ اگر ہم اپنے اوپر سوچیں اور اس کو طاری کریں تو شاید ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے، لیکن یہی حقیقت ہے کہ ایک دن آنا ہے کہ ہم نے ختم ہو جانا ہے۔ اور سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ میکسیمم انسان کا جو جسم ہے وہ 30 سال تک قبر کے اندر بھی رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کا نام و نشان نہیں رہتا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ مذہب کے حساب سے ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا ہو جاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور تم لوگ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، چونکہ یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کے لیے ٹرانسفارمیشن ہے، اور ابدی زندگی تو وہی ہے۔ وہ جس طرح شاعر کہتا ہے، اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں۔ اور ظفر اقبال صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موت سے ہوئی ہے میری شادی سو ظفر، موت سے ہوئی ہے میری شادی سو ظفر، عمر کے آخری لمحات میں دلہا بنا ہوں میں،
تو ناظرین، موت ایسی چیز ہے جو کسی بھی صورت نہیں ٹال سکتی، اور جو مقرر وقت ہے اس پر موت نے آپ کو آ گھیرنا ہے۔ لہٰذا موت سے ڈرنے، اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہیں تو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور اگر دنیا سے چلے جائیں تو وہ صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہے اور آپ کے لیے نیکیوں کا سبب بنے۔ موت سے اگر آپ بھاگیں گے تو آپ نہیں بھاگ سکیں گے۔ بے شک جس طرح قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے، تو جب موت کا مقرر وقت آئے گا تو تمہارے جسموں سے روحوں کو کیپچر کر لیا جائے گا، ان کو نکال لیا جائے گا، اور تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ تو اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے۔ موت سے بچ نہیں سکتے، مگر موت کی خواہش بھی ہم نہیں کر سکتے، ہم خودکشی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا ہے اگر مشکل وقت ہے، اور اگر ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو وہ صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہے۔ امید ہے یہ جو میں نے شارٹ سی بات کی اس کو آپ سمجھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔